تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 10۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا سیدی کہتے ہیں کہ نگاہ ولی میں جو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر کوئی شخص اس شعر کا مصداق بننا چاہے تو وہ کس طریقے سے بن سکتا ہے؟ اسے حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ حاصل نہیں کر پاتا یعنی کس طرح حاصل کرے؟ کیا یہ شعر ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے، یہ کہ اولیاء کرام کے فیوز و برکات، اس کا تو انکار ذرا مسلمان تو نہیں کرے گا۔ فیوز و برکات تو ہوتے ہی ہیں انبیاء کرام کے، اولیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، بلکہ عام نیک مسلمانوں کے بھی برکات ہوتے ہیں، اچھے پڑوسی کی برکتیں ہوتی ہیں، خاندان میں یعنی کہ آبا و اجداد میں کوئی ایک نیک گزرتا ہے، آنے والی نسلوں میں اس کی برکتیں چل رہی ہوتی ہیں، یوں تب فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی مراد وہی ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو ولی اللہ میں یہ فیض ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کی کوئی میٹھی نظر پڑ جائے تو تقدیر بدل جاتی ہے، نیک بن جاتا ہے بندہ۔ لیکن ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہی ہے کہ وہ کسی نے نظر ڈالی اور یہ منزل طے کروا دی، سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا، ورنہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی نظر نہیں ہے۔ ابو جہل بھی اسی دور میں تھا، ابو لہب تو چچا تھا، اور بھی بہت سارے کافر تھے جو ہدایت پر نہیں آئے۔ تو وہ کافر ایسے تھے کہ ہدایت کو اپنے اندر جذب کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں تھی۔ اب پتھر پر لاکھ آپ پانی ڈالیں، دانے رکھیں، اس سے کوپل پھٹے گی نہیں، اس سے پودا نکلے گا نہیں، پھل یہ دے گا نہیں۔ تو زمین زرخیز ہوگی تو ہی ایسا ہوگا، تو جو رب چاہے گا وہ ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر الحمدللہ با کمال، سب کمالات انہی کی نظر سے جس کو ملے ملے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ ہر فرد کی تقدیر بدل جائے گی یہ ضروری نہیں ہے، رب چاہے گا وہی ہوگا۔ اور پیارے مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اختیارات دیے ہیں، بہت سارے کمالات عطا فرمائے ہیں، تو وہ ان کافروں کی قسمت میں ہی نہیں تھا۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان کی مثل جو بھی تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ ٹھیک ہے بابا، جزاک اللہ۔ بابا والد صاحب کہہ رہے تھے کہ پچھلی دفعہ بھی بولے تھے، عرض کر دیے گا مرشد کی بارگاہ میں کہ تقریباً کافی رکاوٹیں آ رہی ہیں مکان بنانے میں۔ اللہ کرم، اللہ قبر کی منزلیں بھی آسان کرے، اس مکان کو بھی سجانے کی ہم کو سوچ عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہونے کے بعد والا مکان ہے۔ اس کی اہمیت بے شک زیادہ ہی ہے، لیکن ہم کو دنیا کے مکان کی ہی فکر ہوتی ہے، یعنی صرف اسی کی فکر ہوتی ہے۔ دنیا کا مکان بھی اچھا ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ساتھ ساتھ میں وہ مکان ہے اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے، زیادہ نہیں تو کم از کم تو ہو،
यहाँ तो हमारा तसव्वुर भी नहीं है उस मकान के लिए। तो अल्लाह दोनों मंजिल आसान करे, आप के ख़ानदान की भी, हमारी भी, हम सभी की। हो सकता है कि किसी को किसी निस्बत की वजह से कोई बरकत हासिल हो रही हो, कुछ तब्दीलियां हो रही हो, मगर उसकी तवज्जो उस तब्दीलियों और उन मामूलात की तरफ ना हो। क्या ये भी मुमकिन है कि उसे बरकतें पहुंच रही हैं मगर इसकी तवज्जो नहीं है? ये मुझे इस पर याद आया एक बहुत पुराना किस्सा। किसी ने एक इस्लामी भाई को वो कुछ मिसगाइड करने की कोशिश की कि हमारा पीर कामिल है, हमारा पीर तो दिल जारी करता है। वो कोई दिल जारी करने वाला तो ग्रुप था, आजकल है इस तरह के ग्रुप। तो उसने, वो भी था, बस समझदार आदमी था। उस इस्लामी भाई ने बोला कि तुम यार दिल की बात करते हो, मेरे पीर ने तो मेरा रुआं रुआं जारी कर रखा है। ये देखो, ये क्या है, ये कहाँ थी, ये कहाँ था, ये कहाँ थी। अब समझ गए ना? तो ये सारा कुछ हमें दावत इस्लामी की बरकत से मिला। और हम बोले कि फैज़ कैसे हासिल करें, फैज़ कैसे हासिल होता है। वो नहीं कहते बगल में बच्चा और शहर में ढिंढोरा। तो अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया हमको, और फिर भी कहते हैं कि मिले कैसे, अभी तक मिला कुछ नहीं। इस वक्त आप इस मीलाद हॉल पर नज़र डालें, कोई मास्टर शॉट आप दें पूरे मीलाद हॉल का। कितने दाढ़ी वाले हैं, कितने इमामे वाले हैं, कितने चेहरे कैसे हैं, ज़रा सा ये आप मास्टर शॉट दिखाएं। ये एक मीलाद हॉल है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दावत इस्लामी का मदनी पैगाम दुनिया भर के कोने कोने तक पहुँच चुका है। मदीना, वैसे तो इस शेर के अंदर ये जिक्र है कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, और हम तो लाखों की तकदीर देख रहे हैं। तो ये दलील भी मौजूद है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने मौजूद है। अल्लाह की रहमत है, एक वली का हम पर साया। अल्लाह ताला हमें मजीद बरकत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुर्शिद करीम की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि बारिश के लिए दुआ मांगना के उल्टे हाथ कर कर, ये मांगना कैसा? वो तो जब वो इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है, उसमें इस तरह दुआ मांगने का तरीका तो है। मतलब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बाहर शरीयत में लिखा हुआ। वैसे अवामुन नास में बिला वजाहत के अगर यूं दुआ मांगेंगे ना, तो लोग, हो सकता है कि लोगों की समझ में ना आए, इसलिए वजाहत। तो नमाज इस्तिस्का बहुत पहले हम पढ़ने गए थे एक बार, बहुत पुराना वाक़या है। वो भी चल मदीना का सीज़न था, चल मदीना वाले कुछ जमा भी थे। तो बारिश नहीं हो रही थी, तो हम लोग मिल के यहाँ कहीं मैदान में पहुँचे थे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोहम्मद उमैर रज़ा अत्तारी। या सय्यदी, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि मसला है कि दाढ़ी रखना वाजिब है और इसको तरशवाना या एक मुट्ठी से घटाना इसे हराम कहते हैं। हालांकि वाजिब का जो तरशवाना मत कहें, इसको मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना, ये हराम है। और फ़र्ज़ का उल्ट हराम होता है, वाजिब का उल्ट मकरूह तहरीमी होता है। इसके बारे में इरशाद फरमा दें। मकरूह तहरीमी को भी बसा औकात कहते हैं हराम, हराम ज़न्नी कहलाता है ये। आम तौर पर दाढ़ी मुंडाने का मामला या मुट्ठी से घटाने का मामला ये तकरार के साथ होता है, इसरार के साथ होता है। मकरूह तहरीमी गुनाह सगीरा है, और तकरार से गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा हो जाता है। तो लिहाजा इस एतबार से भी हराम कहना बजा है, और वैसे भी मकरूह करीबा हराम होता है, उसे हराम ज़न्नी कहते। तो बार बार करते ना दाढ़ी मुंडाना, तो वैसे सगीरा गुनाह था, अब बार बार करने से वो गुनाह कबीरा हो गया। गुनाह कबीरा तो कतई हराम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आपने उल्टे हाथ से माइक दिया, लेने वाले ने आपको नेकी की दावत भी नहीं दी। ये तो इतना हम है कि मैं तो यार यूं कह सकता हूँ थक गया,
ایک دور تھا کہ میں مسجدوں میں جب بیان کرنے جاتا تھا نئی دعوت اسلامی تھی، یہ میرا خاص موضوع ہوتا تھا. مختلف موضوعات ہوتے جن میں ایک موضوع ہی بھی ہوتا تھا. یہ کبھی پورا بیان یہ سیدھے الٹے ہاتھ پر میرا چلتا ہوتا تھا. لیکن یہ قوم جو ہے نا عادت پڑتی نہیں. اب کیا کرے؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ. اچھا لاکھ بولو لیکن ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ادھر سے کوئی چیز دے گا نا تو یوں کر لینا، ادھر سے چیز دے گا تو یوں کر لینا، سیدھے الٹے گا نہیں. اب یہ آسان یہ ہے، الٹے ہاتھ کی فضیلت بھی ہوتی لینے کی تو پھر یہ نہیں اٹھے گا، اب وہ سیدھا ہی جائے گا. بلا ضرورت مطلب یہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، تو اس کی عادت نکالنی چاہیے. ناجائز یا گناہ نہیں ہے الٹے ہاتھ سے لینا دینا، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ آپ کسی امام صاحب کو دیکھیں بیچارہ وہ ویسے شرائط پر پورا الٹے ہاتھ سے لے لیا، آپ بولا بھاگو بھاگو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے. ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن ہم شیطان والا کام کرے گا کو. سنت میں عظمت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اسے سیریس لیں گے نا تو ہوگی عادت، ورنہ نہیں ہوگی. سیریس جو لے گا ان کی عادت ہے ماشاءاللہ ہوتی ہے. بعض بہت پکے ہوتے ہیں سیدھے الٹے ہاتھ میں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، باقی تقریباً آپ کی ہے ماشاءاللہ. چلو آٹے میں نمک کے برابر ہے، 3-4 ہاتھ اٹھ گئے. آئندہ عادت بنائیں گے اس کے لیے ہاتھ اٹھارے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی کسے کہتے ہیں اور کتنے سن میں بنتا ہے؟ ہاں بھائی مفتی صاحب آپ بتائیے، مفتی کس کو کہتے ہیں اور کتنے سال میں آپ مفتی بنے؟ اپنے ان سے پوچھ لینا. اور دعوت اسلامی میں مفتی صاحب بہت مشکل میں بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے اداروں میں بہت جلدی بن جاتے ہیں. اتنی جلدی مفتی بنتا نہیں ہے، یہ واقعی یعنی کہ بہت یعنی کہ مشکل کام ہے مفتی بننا. مفتی کہلانا تو بہت آسان ہے لیکن مفتی بننا بہت مشکل ہے، اس کے اپنے شرائط ہیں. حاجی ہاشم کچھ آپ رہنمائی فرمائیں ہماری. درس نظامی دعوت اسلامی کے جامعات میں بھی ہو رہا ہے، دیگر جامعات میں بھی. تو جو درس نظامی سے فارغ التحصیل ہوتے ان میں قابل افراد تخصص فی الفقہ یعنی مفتی کورس جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، اس سے مفتی بنتا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر وہ دارالافتاء بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. ان میں سے بھی سلیکشن ہوتی. دعوت اسلامی میں نظام یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ دیتے. اب ان میں جو قابل افراد ہیں، مثال کے طور پہ 100 نے دیا، 200 نے دیا، اس میں سے 30 35 40 چن لیے جاتے. پھر ان کو بہت ساری کتب پڑھائی جاتی ہیں، درسن پڑھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ خارجی مطالعہ کروایا جاتا ہے، عربی کتب بھی شامل ہیں، اردو کی کتب بھی شامل ہیں، فقہ سے متعلق بھی شامل ہیں، اصول فقہ سے متعلق بھی شامل ہیں، رسم افتاء سے متعلق بھی ہیں، عقائد سے متعلق بھی ہے. پھر جب 1 سال وہ پڑھتے ہیں تو ان میں سے کچھ افراد چن کر دوسرے سال میں لاتے ہیں. پہلے سال میں کچھ فتویٰ نویسی کی پریکٹس بھی ہوتی. مثال کے طور پہ اگر وہ 30 40 ہیں تو اس میں سے 7 8 9 10 اس طرح چن لیتے ہیں سال دوم کے لیے. سال دوم بھی اس طرح وہ محنت سے گزارتا ہے کہ کچھ اس وقت کے اندر مطالعہ کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ خارجی مطالعہ کرتا ہے. فتاوی رضویہ شریف اردو کی کچھ کتابیں ہیں، بار شریعت ہے، خزائن العرفان ہے، وغیرہ وغیرہ، میرات المناجح ہے. کچھ اس وقت کے اندر مطالعہ ہوتا ہے، جیسے عربی کی کتاب فقہ کی تحفۃ الفقہاء ہے. پھر فتاوی کی پریکٹس ہوتی ہے، مفصل فتاوی اور مختصر فتاوی. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے. پھر ان میں سے کچھ افراد کو چنا جاتا ہے جو دارالافتاء بیٹھتے. پھر جب دارالافتاء بیٹھ جاتے ہیں تو پھر اس نے درجات آگے طے کر کے مفتی بننا. جیسے معاون کے طور پہ بیٹھا ہے تو اب معاون 1200 فتوے لکھے گا. اسی طرح وہ ایک کثیر مطالعہ اس کو دیا جاتا ہے، وہ کرے گا. اس کے علاوہ اس کے فتاویٰ کا معیار اچھا ہو، صلاحیت بھی بڑھے، اس کا مصدق جو ہے وہ جانے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے،
تو پھر اس کو متخصص بنایا جاتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے پھر سینئر متخصص، یعنی یہی فتاوی کی تعداد، فتاوی کا معیار، مطالعہ وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد پھر نائب مفتی اور پھر مفتی بننا. تو مفتی صاحب ویسے حضرت صاحب ویسے یہ بہت لمبا کام ہے، اور کتنی دیر میں ہوتا ہے، کتنے سن میں ہو جاتا ہے؟ صلاحیت پر ہے کہ اگر صلاحیت آپ کی بہت اچھی ہے تو جلدی ہو جائیں گے، اور صلاحیت اگر کم ہے تو دیر لگے گی، اور کم ہے تو اور زیادہ دیر لگے گی. تو وہ صلاحیت پر. تو کم وقت بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے. 6 سال کا درس نظامی کرنا ہے، ابھی ہمارے یہاں 6 سال کا ہے. درس نظامی کرنے کے بعد یہ 2 سال کا تخصص کرنا ہے. تخصص کرنے کے بعد پھر دارالافتاء بیٹھنا ہے. اب آپ کی صلاحیت پر ہے کہ آپ آگے بڑھیں. جس طرح درس نظامی سے تخصص میں سال اول میں آنے کے لیے آپ کی صلاحیت چاہیے، اسی طرح سال دوم میں جانے کے لیے صلاحیت چاہیے، پھر سال دوم سے آگے صلاحیت چاہیے. اور ظاہر ہے فضل ربی کے ساتھ آپ اگر محنت کرتے رہیں گے، اللہ عز و جل کرم فرمائے گا، فضل فرمائے گا، تو یہ گھاٹیاں پار کرتے چلے جائیں گے اور مفتی بن جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اگر جلدی جلدی دھکا مار کے مفتی بنا دیا نا تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ اسلام کا نقشہ بگڑ سکتا ہے. اس لیے ہمارے ہاں مفتی کی رفتار وہ نہیں ہے، دھکا مار کے نہیں بناتے. صلاحیت برسوں تک وہ مطلب مشقت، محنت، پڑھائی اور فتویٰ نویسی، پھر وہی اس کی صلاحیت کہ وہ کس طرح فتویٰ لکھتا ہے. فتوے جیسے کہ 2 نے لکھے اور دونوں جواب درست ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے جزیات اور کون کون سے جزیات، اور یعنی کہ حوالے مسئلے یہ زیادہ دیے یا وہ زیادہ مضبوط دیے. پھر یہ کہ تحریر کا اسلوب کہ ایک بات ایک لائن میں کہی جا سکتی ہے تو اس نے 1 لائن میں کہی، اس نے 4 لائن میں کہی. تو یوں مطلب یہ نہیں کہ صلاحیت جس میں زیادہ ہوتی ہے نا وہ جلدی آگے بڑھتا ہے، جس میں صلاحیت نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے وہ آہستہ بڑھتا ہے. کوئی منزل پر پہنچتا ہے، کوئی راستے سے بھٹک جاتا ہے اور چھوڑ کر بھی چلا جاتا ہے ادھر ادھر، اور پھر ادھر سے سند لے لیتا ہے. اور وہ مطلب بیچارہ یہ نہیں سمجھتا کہ عالم یا مفتی سند سے نہیں بنتا. صحابہ کرام کے پاس کون سی سند تھی؟ کاغذ کی سند تو نہیں تھی نا. تو کاغذ کی سند سے نہیں بنتا عالم یا مفتی، علم سے بنتا ہے. اور مفتی کے لیے صلاحیت، افتاء کی صلاحیت ہونی چاہیے. وہ باریک کیا جانتا ہو فقہ کی. اس لیے یہ ہے بہت بڑا دشوار اور ہے بڑی تشویش کی بات کہ ایسے مفتی پائے جا رہے ہیں کہ جو واقعی ہے کہ مفتی نہیں ہوتے، نہیں ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، ان کو عالم کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اللہ کریم سب کو ہدایت دے کہ نام نمود کے لیے نہ کیا جائے، اعلیٰ کلمت الحق کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے مفتی بنے، اور پھر بھی عاجزی کرے، ڈرتا رہے کہ کب یہ صلاحیت سلب ہو جائے. کل حافظہ کمزور ہو گیا اور ایک دم بھول غالب آ گئی تو مفتی کے مسند سے وہ گر بھی سکتا ہے. ایک بار بن گیا تو قبر میں پہنچنے تک مفتی ہی رہے گا یہ ضروری نہیں ہے. اگر اس کی خطا جو ہے ثواب پر غالب آئی، نے درست جوابات کے مقابلے میں اس نے غلط جوابات زیادہ دینے شروع کر دیے تو اب مفتی نہیں رہے گا. یہ گیا. یوں مطلب مفتی بننا بھی ہے اور اس منصب کو نبھانا بھی. وہ اللہ کریم بہرحال یہ کہ ہم سب کو صحیح سمجھ دیں اور علم حاصل کرتے رہیں. مفتی کی مطلب حرص نہ کریں، سب کا کام نہیں ہے، ہم لوگوں کا کام نہیں. بس ہم اپنی فرض علوم اگر ہم سیکھ لینا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جو درس نظامی وغیرہ کر رہے ہیں آلریڈی تو وہ بے شک مفتی کی بھی مطلب وہ کوشش کریں، لیکن عام آدمی تو مفتی کیسے بنے گا؟ کیونکہ وہ بے قاعدہ علم سے مفتی ہو نہیں سکتا. اس کے لیے باقاعدہ علم ضروری ہے. جیسے انہوں نے اسٹیپ بتائے، یہ ہمارے یہاں اسٹیپ ہے، یہ اس طرح کے یہی اسٹیپ شرط نہیں ہے. جو بھی مطلب انداز ہو بس وہی کہ مفتی کی شرائط پائی جانی چاہیے اگلے میں، تبھی وہ مفتی ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دور حاضر میں اسکولوں
کہ طلباء کو نئی تجدید تحقیقات کا ذہن دیا جاتا ہے جس میں وہ دیگر ادیان پر بھی ریسرچ تحقیقات کرتے ہیں، تو جب ان کی ملاقات کسی دینی اسلام بھائی سے یا جامعۃ المدینہ کے طالب علم سے ہوتی ہے تو وہ اب ان سے سوالات کرتے ہیں مختلف ادیان پر، تو اب طالب علم کو دیگر ادیان پر مطالعہ کرنا چاہیے، وہ کیسے مطالعہ کرے یا ان کو کیسے جوابات دے تاکہ ان کی رہنمائی ہو؟ اگر وہ ان کو جواب نہیں دیتا تو وہ کہتا تم مولوی بن رہے ہو، عالم دین بن رہے ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے یا دیگر ادیان پر تمہاری جو کہ معلومات ہی نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ کیا اجازت دیتے ہیں کہ طلباء یا ویسے عام اسلام بھائی دیگر ادیان پر مطالعہ وغیرہ کریں؟ آپ پڑھتے ہیں؟ جی میں جامعۃ المدینہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں. درجہ سادسہ؟ جی 12 ماہ میں ابھی 12 میں. آپ نے کیا کیا مطالعہ کیا کچھ؟ جی ویسے تو بہار شریعت نہیں، دیگر ادیان کا نہیں، دیگر ادیان کا تو نہیں کیا، لیکن اسلام بھائی سے ایک سنا تھا آپ کے والے سے نا کچھ کہ آپ نے منع فرمایا. میں منع پہ باقی ہوں. پہلے اپنے دین کا مطالعہ کر لیں. جب آپ اپنے دین میں بالکل یعنی کہ منج جائیں گے نا تو پھر اس پر دیکھیں گے. اپنا کچھ پتہ نہیں ہے یار، دوسرے دین کا معلومات کریں گے. بس وہ ایک نے مجھے اچھا سکھا دیا تھا، بیچارہ وہ رو کر گیا تھا، وہ پکا تھا. میں بولا یار میرا ایک ہمارا رشتہ دار وہ نیٹ پر اس نے دیگر ادیان کا وہ سرچ کیا اور اس کو پڑھا تو اس نے بولا یار اسلام سے زیادہ تو فلاں دین اچھا ہے، اور وہ ہو گیا مرتد. اس کو پتا تھا مسئلہ بھی جو آیا تھا نا کہ وہ ہو گیا مرتد، اور یہ بیچارہ رو رہا تھا. کیا مطلب میں نے کہا کیا وہ اس سے مجھ سے ملا سکتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ آپ کے پاس کہاں ہے، تو مخالف ہو گیا بالکل. تو یہ دیگر ادیان کا مطالعہ یہ بالکل اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنا ہے. اگر کوئی مطلب استاد بھی کہتا ہے تو وہ اس کو اس کی معرفت نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے اپنے دین کا معلوم ہے. جیسے وہ ابھی کسی بزرگ نے کہا کہ میں دوسرے مذہب والوں کو دعوت دوں، کفار کو. یار میں اپنا تو سیکھ لو، اپنا کچھ پتہ نہیں ہے. اگلے نے کوئی سوال جڑ دیا، آپ کیا کرو گے؟ اپنے اس میں وسوسے میں آ جاؤ گے. تو یہ تو میں تو اپنے جامعۃ المدینہ کے طلباء کو بالکل میں نے منع کیا ہوا ہے. میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ نہیں، دیگر ادیان کا مطالعہ نہیں. جب تک آپ اتنے منج نہ جائیں کہ آپ کا استاد بھی منجا ہوا ہو اور وہ پھر اپنی نگرانی میں آپ کو مطالعہ کروائے. اور یہ ہے مطلب پہاڑ میں نہر کھودنے کے مترادف. اس لیے میرا خیال ہے پانجی کرو تو سانجیتی ہے. میمنی میں بولتے پانجی کرو تو سانجیتی ہے، اپنی کرو تو شام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج کے دنوں میں گناہوں سے بچنے کا ایک وظیفہ خاص وہ میں جو سمجھ سکا ہوں وہ ایام حج کے لیے، حج کا احرام باندھنے سے لے کر اختتام حج. وہ ایک آیت ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 197، فلا رفث ولا فسوق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ شروع میں فا ہے، واو نہیں ہے. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ترجمہ کنز ایمان، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک.
اس آیت مبارکہ کے تحت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کا خیال ہو، فوراً سر جھکا کر قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور 2 ایک بار لا حول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی۔ تو یہ اگر ہو سکے تو آیت یاد کر لیجئے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بار بار اگر رٹیں گے نا تو مختصر، اس کو لفظ دعا نہ کہا جائے، یہ دعا نہیں ہے، آیت قرآنی ہے۔ تو اس کا یہ آپ نے دیکھا نا کہ غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کا خیال ہو، فوراً سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے اور 2 ایک بار لا حول شریف یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو انشاءاللہ یہ بات جاتی رہے گی۔ تو یہ سارا سفر جو ہے یہ عشق و مستی بھرا بھی ہے، اور اس میں قدم قدم پر نیکیاں ہی نیکیاں۔ پھر زیادہ سفر جو ہے بظاہر تو ہم لوگ رقم وغیرہ ہی کو سمجھتے ہیں، حقیقت میں وہ زیادہ سفر جو ہے نا یہ تقوی ہے، اور یہ آج کل کمیاب ہے، نایاب تو نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نیک بندے بھی حج کرتے ہی ہیں جن کے پاس یہ زیادہ سفر بھی ہوتا ہی ہوگا۔ ظاہر ہم لوگوں کا بہرحال زیادہ سفر اور کچھ ہوتا ہے، اللہ کرے کہ تقوی بھی نصیب ہو جائے۔ اب تقوی اگر چاہیے اس کے لیے علم بھی چاہیے، بغیر علم کے بندہ تقوی کرنے جاتا ہے، جس کو تقوی سمجھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہ تقوی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود فتویٰ کی زد میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے علم ہو، مطالعہ اچھا ہو، اچھی صحبت ہو، تو تقوی، یوں تو تقوی کی کئی اقسام ہیں، 8 اقسام ہیں، لیکن عام طور پہ جو تقوی ہم جو بولتے ہیں وہ یہ کہ شریعت کی بھرپور طریقے پر پابندی اور شبہات سے بھی بچنا، اگرچہ بہت مشکل ہے لیکن جہاں جہاں ممکن ہو تو وہاں بچے، کسی کے بارے میں برا نہ سوچے، کسی کو تکلیف نہ دے، ہاتھ سے کونی سے، کیونکہ وہاں جیسے طواف میں ہوتا ہے رش، تو طواف میں لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب میرے ساتھ یہ آزمائش ہوتی ہے کہ چل مدینہ کے جب قافلے ہوتے تھے تو اس میں بھی ہمارے اپنے چل مدینہ کے قافلے والے بھی بعض دیکھے گئے کہ وہ آگے آنے کے لیے میرے ساتھ چلنے کے لیے، حالانکہ وہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، پھر بھی آگے آنے کے لیے وہ دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتے دیکھے گئے، سمجھا دیتے تھے دھکے مارنا، یوں کونیاں لے کر یوں چلنا، تو یہ اللہ کے مہمانوں کو تکلیف ہونا۔ یہ خود آدمی کو اللہ نے عقل دی ہے، وہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خود تکلیف اٹھا لے مگر دوسرے کو تکلیف نہیں دینی۔ اچھا، اب وہاں عوام بھی پہنچی جاتی ہے، پچھلے سال جو تجربہ زیادہ ہی ہوا تھا تو عوام بہت پہنچ گئی تھی۔ اب عوام العوام کالانعام، وہ بیچارے کوئی لینگویج نہیں سمجھتے تھے، اور جس طرح وہ مجھے پروٹوکول دیتے تھے، یوں گھیرے بنا لیتے تھے تو کبھی کچھ کرتے تھے، دوسروں کو دھکے مارتے تھے، دھکے مار کے آگے ہٹا دیتے تھے، یا دھکیلتے ہوئے پیچھے ہاتھ رکھ کر دھکیلتے ہوئے اگلے کو چلتے تھے، جو بیچارے جس کے لیے یہ کرتے ہوں گے پیچھے اس کے تو بالکل یعنی کہ ذوق شوق جو بھی ہے وہ تو جا رہا کہ مزہ ہی نہیں ہے نا، وہ پیچھے کو دھکیل کر ہاں کراؤ کسی کو مجھے بچانے کے لیے یا میرے قریب پہنچنے کے لیے جو بھی ہو، تو مجھے وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوتا طواف میں کہ جو اس طرح کے بچانے کی ضرورت پڑے۔ یہ بیچارے کر رہے تھے، مطلب میرا اپنا ذوق بڑا ڈسٹرب ہوا تھا، اور مجھے تھوڑا یوں ڈانٹنا بھی پڑا تھا، سخت بھی بننا پڑا تھا، یہ مت کرو، ہٹ جاؤ، مت کرو، کیا ضرورت، چلو نارمل چلو، کیوں اس کو دھکا دے رہے ہو، یہ کرنا پڑا تھا طواف میں، جو میرے لیے بڑا یعنی کہ تکلیف دے، لیکن اپنے کیا کروں، اب دوسروں کو جو تکلیف ہو رہی تھی ان کو بھی بچانا تھا تکلیفوں سے۔
پھر تو اس لیے آپ بالکل نارمل چلیں گے. ہاں یہ ہے کہ قافلے سے بچھڑنا نہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر بچھڑ جائیں گے تو ملاقات کے لیے کہ ہم ملنا مشکل نہ ہو جائے ہمارا آپس میں. لیکن اپنا فون نمبر، اپنا جو بھی عطا پتہ آپ کا ہو وہ آپ کے پاس محفوظ ہونا چاہیے. فون نمبر تو خیر آپ کے پاس ہوتے ہی ہوں گے، تو اب تو آسانیاں ہیں، پہلے دشواریاں زیادہ تھی، اب مزید آسانی ہو گئی. اچھا، میں جب صحیح وہ استلام کروں تو بعض غالباً انتظار کرتے تھے کہ میں استلام کروں تو یہ استلام کرے، آگے پہنچنا، اور تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جب یعنی کہ دعا پڑھنے کے لیے بھی دوران طواف رک نہیں سکتا، تو استلام کے لیے بھی کیوں رکے گا؟ تو وہ اپنے اگر آگے مجھ سے پہنچ بھی گئے تو استلام تو کرنا ہے، استلام کر کے آگے نارمل اپنا یہ ٹھیک ہے آہستہ چلے، تاکہ ہم اگر پیچھے رہ گئے تو اپنے مل جائیں، لیکن وہ چلنا جاری رکھنا ہے، کہیں بھی رکنا نہیں ہے، نہ مڑ کے یعنی اباؤٹ ٹرن نہیں ہونا، پورا ٹرن ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بالکل غلط ہے، پیٹ کر دیتے ہیں کعبے کو، یہ بھی غلط ہے. تو کعبہ شریف جو ہے نا اپنے لیفٹ سائڈ ہونا چاہیے. تو یہ 7 پھیرے کرنے کعبے کے، یہ تو آپ نے امید رفیق الحرمین میں سبق تو دیا گیا تھا کہ پڑھنا ہے. امید ہے واپس لے لیتا ہوں، پوچھ لیتا ہوں کس کس نے پڑھا ہے، رفیق الحرمین کس کس نے پڑھی ہے. امیدیں اب کم ہوتی جا رہی ہیں. نام پڑھا رفیق الحرمین کا، آدھی پڑھی ہے، جاری ہے ابھی. ہاں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی. نہیں میں امید ہے، میں واپس لے لیا نا، یہ اپنا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا، اس کا مجھے تجربہ ہو چکا ہے. یہ حکایت میں سناتا بھی ہوں کبھی کبھی، کہ ایک نے کسی کو کہا کہ امید ہے، اور مجھے پتا اندازہ کبھی تھا کہ اس نے کام نہیں کیا ہوگا، میں جانتا تھا ہوتا نا بس کام کرنے میں سست. تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ آپ نے وہ کر دیا ہوگا. میں نے کہا آپ کو امید ہے، پہلے تھوڑے ہاتھ پیر مارے پھر ہتھیار ڈال دیے. تو اس نے وہ نہیں کیا تھا کام، تو اندازہ تھا مجھے، یہ ایک نکل جاتا ہے منہ سے. اچھا، اب یہ کہ ساتھ میں اپنے فیضان حج و عمرہ تو یہ بھی کر لیں، فیضان حج و عمرہ، اور رفیع الحرمین پوری کر لیں. جنہوں نے نہیں پڑھی وہ شروع کر دیں مہربانی کر کے. اس میں نیتیں بھی 56 نیتیں دی ہوئی ہیں، نیتوں کو بھی دیکھ لیں کہ جو حسب حال یعنی اپنی کیفیت کے مطابق، اپنی حالت کے مطابق وہ کر لیں. مزید بھی نیتیں، یہ سب ضروری ہے کمپلیٹ ہو. مزید بھی اگر آپ کا ذہن بنتا اور واقعی نیتیں بنتی ہو، اتنے سمجھ پڑتی ہو، تو وہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں. قفل مدینہ بڑا معاون ہے، کیونکہ ہم نے وہاں، میرا تو بچنا قدرے دشوار ہوتا تھا کہ مجھے لوگ ملتے بہت تھے، ملتے اور پھر فضول سوالات، انہیں ان کو ضرورت پتہ نہیں ہوتی تھی کب آئے. اب یہ ظاہر سوال کیا کریں گے، میں نے بولا وہ پرسوں آیا یا ابھی ڈائریکٹ آیا ہوں، کیا کر دیں گے. تو یہ بس پوچھتے کب آئے، کہاں ٹھہرے ہو، واپسی کی تاریخ کون سی آپ کی، وغیرہ وغیرہ. تو ہم اپنا گھر بھی نہیں بتا سکتے تھے، ان دنوں بھی نہیں بتاتے تھے، بچتے تھے. تو آپ سے بھی سوالات کریں گے، لیکن ذرا اب اس وقت غصے میں آ جانا، ان کو سمجھانا شروع کر دینا کہ کیا ضرورت ہے، فضول ہے فلاں، اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کی دلجوئی کی نیت کر کے ان کو بتا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اگر آپ آپس میں کم از کم قفل مدینہ لگائیں گے نا، عوام میں تو لگنا مشکل ہے، عوام اشاروں میں شاید نہیں سمجھیں گے، مزید تشویش ہوگی ان کو، اور برا بھی مان سکتے ہیں، ناراض بھی ہو سکتے ہیں. تو موقع کی مناسبت سے تو پیڈ اور قلم اور ہاتھ میں یہ تو میں ابھی آیا تو ہاتھ میں لے کر ہی آیا تھا آپ کو سیمپل. تو یہ مطلب ہاتھ میں ہو آپ کے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب نہیں پڑھنا ہوتا نا، یہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو یاد آ جاتا ہے، تو آدمی 2-4 درود شریف پڑھ لے یا کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، کچھ بھی پڑھ لے، تو یہ آپ کے ہر وقت ہاتھ میں ہو.
تو وہاں ابھی سے ہو جائے نا عادت نہیں تھی تو انشاءاللہ پکی عادت ہو جائے گی, واپسی میں بھی عادت رہے تو یہ الحمدللہ اچھا کام ہے. تو قفل مدینہ زبان کا بھی ہو, آنکھ کا بھی ہو اور پیٹ کا بھی ہو, یہ تینوں اگر قفل مدینہ مل جائے نا, ہمارا سفر مدینہ مدینہ ہو جائے. لیکن ہے ظاہر اس میں آزمائش تو ہے, زبان کا بھی لگ نہیں پاتا کیونکہ وہ عوام, میرا تو عوام سے واسطہ اب انداز بدل گیا میرا نا پچھلے سال سے. پہلے تو عوام سے بہت گڈ مڈ ہو کر ترکیب ہوتی تھی, اب دواف اور صحیح میں. لیکن ہم زیارتوں میں گئے تب بھی یار عوام کا تو کتنے پہنچ گئے تھے, جم غفیر تھا یار لوگوں کا, سن کر زیارتوں پہ. تو پھر وہ بات چیت تو کر, لیکن اچھی بات کرنا, نیکی کی دعوت دینا, یہ قفل مدینہ کے خلاف بھی نہیں ہے. ہم قفل مدینہ میں ہو فالتو بات نہ ہو, ادھر کی ادھر کی بے تکی ہاں کرے ہوتے نا, یہ عام طور پر ہوتا ہے. یا کھوٹی کھوٹی پنچاتیں سیاست کی تو اس کی تو فلاں کی, تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. درست شریف نیکی کی دعوت دینی ہے تو یہ تو خاموشی سے افضل ہے. یہ اچھا, آنکھوں کا قفل مدینہ بہت ضروری ہے. کعبے کی زیارت یہ بھی ظاہر کے ثواب کا کام ہے. اب حالت ایسی ہوتی ہے, اتنی عورتیں ہوتی ہیں کہ جیسے آپ بیٹھے اور کعبے کی زیارت کرنا چاہیں تو آپ بلا حائل نہیں کر سکتے. کئی عورتوں سے آپ کی نظر ٹکرا کے پھر کعبے کو پہنچے, یوں دیکھا جائے تو حج کے دنوں میں خاص کر کے. اس لیے اب وہ دیکھ لیں کہ کہاں کیا کرنا ہے, کتنا بچنا ہے. اب ویسے عورتوں کے جم گٹے پر نظر پڑتی ہے تو خاص ہلچل نہیں ہوتی دل میں, اتنا بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا. لیکن خاص کسی ایک عورت پر نظر ٹکے گی نا تو آزمائش بڑھ سکتی ہے. یہ دیکھ لیجئے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورتوں کے جم گٹے کو دیکھتا رہے. یہ اچانک نظریں جو پڑتی ہیں, میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی وہ معاف ہے, اور دوسری بھی اگر بالفرض اچانک ہی پڑ گئی تب بھی معاف ہے. نظر اگر پہلی ہی ہے لیکن جان بوجھ کر ڈالی ہے عورت پر تو پھر وہی جرم ہے, یہ دیکھنا ہے. پھر یہ کہ بعض لوگوں کی جو احرام کی چادریں نا, یہ ایک سینہ یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, پھر ناف سے نیچے سرک جاتی ہے. تو یہ حصہ جو ہے ناف کے نیچے کا, یہ مردوں کا بھی یہ سطر ہے, اس کو دیکھنا حرام ہے. تو یہ بالکل وہاں اچھا پھر رانیں کھل جاتی ہیں لوگوں کی, تو اس لیے احرام والوں سے بھی نظر بچانی پڑتی ہے. ہاں جو مطلب محتاط ہے اور جن کے احرام نہیں کھلتے, تو جیسے ہمارے اسلامی بھائیوں کے عام طور پر تربیت ہوتی ہے نا, یہ بہتری ہوتی ہے. لیکن عوام الناس کے اور خاص کر جن کا پیٹ نکلا ہوا ہوتا ہے نا, ان کے وہ سرک جاتا ہے تیبند, اور یہ ہٹ جاتا ہے. تو اس سے وہ ناف کے نیچے کا حصہ, پیڑو اس کو بولتے ہیں نا, یہ ناف سے لے کر وہ جڑ تک جو ہے نا, یہ حصہ پیڑو. تو یہ پیڑو یہ بھی سطر میں داخل ہے. اس کو بھی دوسروں کے سامنے کھولنا بھی حرام, اس کو دیکھنا بھی حرام. تو اس سے بچانی ہے نظر. اور یہ جب بیٹھتے ہیں بعض لوگ تو تب بھی بعض اوقات احتیاط نہیں کر پاتے, تو ظاہر نصیب ہمارے ساتھ ایک اضافی چادر بھی اگر رہے تو بیٹھتے وقت پردے میں پردہ ہو جائے. یہی احرام کی چادر ہو, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. سفید بھی چادر رکھنی ہے تو اس میں ہو نا, بیگ میں تو مشکل نہیں ہے, کندھے پہ نہ ہو. مختلف پٹی دار رومال آتے ہیں, تو بڑا رومال ہو وہ بھی چل جائے گا, لکھا ہوا کچھ نہ ہو تو یہ دیکھ لیجئے گا. علامت لگائیے گا اپنی چیزوں پر, جیسے اسٹار بنا لیا, چاند بنا لیا, چاند تارا بنا لیا, تو ہر چیز پر ہو, چادر پر, کرتے پر, شلوار پر, ہر چیز پر ہو. احرام کی چادروں پر خاص کر بعض اوقات تبدیل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے.
بعد جستجوئے علم یہ بلندی ہے